عصر کی نماز۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال لوٹ لیا گیا۔ یعنی جیسے کوئی ڈاکو آتے ہیں نا کسی گھر میں، گھر والوں کو بھی مار دیتے ہیں اور سارا کچھ لوٹ کے بھی لے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا نقصان، بخاری کی صحیح روایت ہے۔ تو عصر کی نماز صلاۃ الوسطیٰ جو ہے، اس میں خاص طور پر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ تو عصر کی نماز فوت ہونے پر فکر مند ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے مشرکین کے حق میں بد دعا کی تھی جب غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے آپ کو مشغول کر دیا اور نماز نہ پڑھنے دی۔ یہ نماز آباء و اجداد اور بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے، دوہرے اجر والی نماز ہے۔ یہ نماز پہلی امتوں پہ بھی پیش کی گئی تھی، انہوں نے ضائع کر دیا، تو اس لیے جو اس کی حفاظت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ عصر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتا ہے۔ صبح اور شام کے فرشتے فجر اور عصر میں تبدیل ہوتے ہیں، اور جو عصر کے وقت جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی۔ یہ دونوں وقت بڑے اہم وقت ہیں، ان کے اذکار بھی ہیں، صبح شام کے اذکار، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، اور عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک صبح شام کے اذکار پڑھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نمازیں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر پائیں گے۔ عصر کی نماز چھوڑنا اعمال کی بربادی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دن کا آخری حصہ آ جاتا ہے نا، آپ جاب سے واپس جا رہے ہیں، ٹریفک میں پھنس رہے ہیں، آپ اپنے بزنس بند کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ اس وقت بزنس بڑی عروج پر ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ آرام کھانا کھا کے اپنے کام کاج کر کے تو خرید و فروخت کے لیے نکل آتے ہیں، تو دکانیں زیادہ بزی ہو جاتی، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا لوگ تھک کے آتے ہیں، گھروں میں قیلولہ کرتے کرتے مغرب کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں تو وہ پرواہ نہیں کرتے کہ جب آ کے سوئے دوپہر کو تو کب اٹھے، اور پھر بعض اوقات بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عصر کی نماز مؤخر کرنا منافق کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ عصر کی نماز لیٹ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اس وقت پڑھتا ہے۔ یعنی کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عادتاً روز یہی کچھ کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ ہم اپنے کچن سے، اپنے کام کی جگہ سے جب وضو کر کے اپنے مصلی میں جاتے ہیں تو وہی ہماری مسجد ہے، تو ہمیں خواتین کو گھر میں کوئی جگہ مخصوص کر لینی چاہیے جہاں ہم سمجھیں کہ ہم بھی مسجد جا رہے ہیں۔ عصر کی نماز۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال لوٹ لیا گیا۔ یعنی جیسے کوئی ڈاکو آتے ہیں نا کسی گھر میں، گھر والوں کو بھی مار دیتے ہیں اور سارا کچھ لوٹ کے بھی لے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا نقصان، بخاری کی صحیح روایت ہے۔ تو عصر کی نماز صلاۃ الوسطیٰ جو ہے، اس میں خاص طور پر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ تو عصر کی نماز فوت ہونے پر فکر مند ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے مشرکین کے حق میں بد دعا کی تھی جب غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے آپ کو مشغول کر دیا اور نماز نہ پڑھنے دی۔ یہ نماز آباء و اجداد اور بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے، دوہرے اجر والی نماز ہے۔ یہ نماز پہلی امتوں پہ بھی پیش کی گئی تھی، انہوں نے ضائع کر دیا، تو اس لیے جو اس کی حفاظت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ عصر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتا ہے۔ صبح اور شام کے فرشتے فجر اور عصر میں تبدیل ہوتے ہیں،
اور جو عصر کے وقت جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی۔ یہ دونوں وقت بڑے اہم وقت ہیں، ان کے اذکار بھی ہیں، صبح و شام کے اذکار، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، اور عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک صبح و شام کے اذکار پڑھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نمازیں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر پائیں گے۔ عصر کی نماز چھوڑنا اعمال کی بربادی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دن کا آخری حصہ آ جاتا ہے نا، آپ جاب سے واپس جا رہے ہیں، ٹریفک میں پھنس رہے ہیں، آپ اپنے بزنس بند کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ اس وقت بزنس بڑی عروج پر ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ آرام کھانا کھا کے اپنے کام کاج کر کے تو خرید و فروخت کے لیے نکل آتے ہیں، تو دکانیں زیادہ بزی ہو جاتی، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا لوگ تھک کے آتے ہیں گھروں میں قیلولہ کرتے کرتے مغرب کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں تو وہ پرواہ نہیں کرتے کہ جب آ کے سوئے دوپہر کو تو کب اٹھے، اور پھر بعض اوقات بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عصر کی نماز مؤخر کرنا منافق کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ عصر کی نماز لیٹ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اس وقت پڑھتا ہے۔ یعنی کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عادتاً روز یہی کچھ کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ ہم اپنے کچن سے، اپنے کام کی جگہ سے جب وضو کر کے اپنے مصلی میں جاتے ہیں تو وہی ہماری مسجد ہے، تو ہمیں خواتین کو گھر میں کوئی جگہ مخصوص کر لینی چاہیے جہاں ہم سمجھیں کہ ہم بھی مسجد جا رہے ہیں۔ عصر کی نماز، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال لوٹ لیا گیا۔ یعنی جیسے کوئی ڈاکو آتے ہیں نا کسی گھر میں، گھر والوں کو بھی مار دیتے ہیں اور سارا کچھ لوٹ کے بھی لے جاتے ہیں، اتنا بڑا نقصان۔ بخاری کی صحیح روایت ہے۔ تو عصر کی نماز صلاۃ الوسطیٰ جو ہے اس میں خاص طور پر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ تو عصر کی نماز فوت ہونے پر فکر مند ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے مشرکین کے حق میں بد دعا کی تھی جب غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے آپ کو مشغول کر دیا اور نماز نہ پڑھنے دی۔ یہ نماز آباء و اجداد اور بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے، دوہرے اجر والی نماز ہے۔ یہ نماز پہلی امتوں پہ بھی پیش کی گئی تھی، انہوں نے ضائع کر دیا، تو اس لیے جو اس کی حفاظت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ عصر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتا ہے۔ صبح اور شام کے فرشتے فجر اور عصر میں تبدیل ہوتے ہیں، اور جو عصر کے وقت جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی۔ یہ دونوں وقت بڑے اہم وقت ہیں، ان کے اذکار بھی ہیں، صبح و شام کے اذکار، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، اور عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک صبح و شام کے اذکار پڑھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نمازیں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر پائیں گے۔ عصر کی نماز چھوڑنا اعمال کی بربادی کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دن کا آخری حصہ آ جاتا ہے نا، آپ جاب سے واپس جا رہے ہیں، ٹریفک میں پھنس رہے ہیں، آپ اپنے بزنس بند کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ اس وقت بزنس بڑی عروج پر ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ آرام کھانا کھا کے اپنے کام کاج کر کے تو خرید و فروخت کے لیے نکل آتے ہیں، تو دکانیں زیادہ بزی ہو جاتی، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا لوگ تھک کے آتے ہیں گھروں میں قیلولہ کرتے کرتے مغرب کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں تو وہ پرواہ نہیں کرتے کہ جب آ کے سوئے دوپہر کو تو کب اٹھے، اور پھر بعض اوقات بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔
عصر کی نماز مؤخر کرنا منافق کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ عصر کی نماز لیٹ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اس وقت پڑھتا ہے۔ یعنی کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عادتاً روز یہی کچھ کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ ہم اپنے کچن سے، اپنے کام کی جگہ سے جب وضو کر کے اپنے مصلی میں جاتے ہیں تو وہی ہماری مسجد ہے، تو ہمیں خواتین کو گھر میں کوئی جگہ مخصوص کر لینی چاہیے جہاں ہم سمجھیں کہ ہم بھی مسجد جا رہے ہیں۔